تو یہ یولو شولو تو کچھ نہیں ہو سکتا بھجن, یو اونلی لیو ونس. نو, بلکہ اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھا جائے, یس یو اونلی لیو ونس اینڈ یو گوئنگ ٹو بی پنشڈ فار ایور. آپ نے اس کے اندر ہر قسم کی فائلز کو کھولنا ہوتا ہے, اس فن کو مہارت حاصل کرنے کی. پھر اس فن کے اوپر جتنے لوگوں نے گھوڑے چلائے ہیں ماضی میں, اس پر آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. پھر اس محنت کے بعد اس کے اندر آپ نے, فار ایگزامپل, آپ نے باٹنیکل لائف کو سٹڈی کرنا ہے کہ بھئی میں مرین لائف کو سٹڈی کرنا چاہتا ہوں, میری زندگی کا پیشن ہے کہ میں سمندر کے نیچے کی زندگیوں کو. پھر آپ اسے اور معین اور اسپیسیفک کر کے کہتے ہیں میں ویلز کو سٹڈی کرنا چاہتا ہوں. اب ماضی کے جتنے بھی ویل ریسرچرز ہیں, ان کی کتابیں, ان کا علم, آل گڈ, ان کی کتابیں, ان کا علم اور ان کا ریسرچ پیپر پڑھنے کے اندر ہی آپ کی زندگی کا بڑا وقت لگ جائے گا. پھر آپ کو اترنا پڑے گا, پھر آپ کو ڈیپ سی ڈائیونگ سیکھنی پڑے گی, پھر آپ کو اپنے مشاہدات کرنے پڑیں گے, پھر آپ کو اپنا تفکر کرنا پڑے گا. تبھی آپ اس فیلڈ کو ایک نیا چیز چام بخشیں گے جو آپ کی اپنے تفکر میں لگے گی. اور یہ سب چیزیں تب تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ میں پیشن نہیں ہے, اور یہ پیشن اور وہ عشق آپ میں تب تک نہیں آ سکتا جب تک آپ میں کچھ کرنے کی جستجو نہیں ہے, اور یہ تب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ میں ایک سیلف اسٹیم نہیں ہے, سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے, سیلف لو نہیں ہے کہ میں ایک بیکار زندگی نہیں گزار سکتا, میں میننگ فل لائف گزاروں گا, میں ایک پرپس فل لائف گزاروں گا, اگرچہ وہ مائنس آخرت ہی کیوں نہ ہو. جنہوں نے آخرت کا کانسیپٹ مائنس کر کے بھی زندگی گزاری ہے, انہوں نے بھی ویژن کو, مقاصد کو, دنیا کے پیشنز کو ترجیحات دی ہیں. اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ لگانا چاہتے ہیں, پیسہ کہاں سے آئے گا؟ بلز کس نے پے کرنے ہیں؟ زندگی میں یاشی کرنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے, آپ کو ریسورسز چاہیے. تو پھر آپ ایک ٹائم پر وہ والا ایس او پی بھی چھوڑ دو کہ بھئی حلال کیوں کرنا ہے, پھر حرام کر لے. پھر حلال حرام بھی اگر کرنا ہے تو سب سے کبھی تر قتل کر کے کما لے, پھر مار کے کما لے, ڈرگز کا کام, پھر اس کی لمٹ کہاں لگے گی؟ تو یہ ایک کیوٹک سسٹم ہے, یہ ایک کیوس ہے. یہ سوچ کے بھائی یو اونلی لیو ونس, یہ ایک کیوس کی دعوت ہے. اس میں کوئی اصول نہیں ہے, کوئی پرنسپل نہیں ہے. اس میں آپ تھوڑا ہیومنزم کا تڑکا لگا دیں کہ بھئی نہ کسی کو تنگ کرو, نہ اپنا پوچھو, نہ کسی کا چھیڑو, نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ, تو تھوڑا یہ نیوٹرلائز کر دے گا, مگر یہ پھر سیچوریٹ ہو جائے گا, وہ پھر الٹی سیدھی حرکتوں میں لگے گا, اور وہ پھر کہیں نہ کہیں سوال اٹھائے گا اور سسٹم میں بڑے کیوسز اٹھائے گا. پہلی بات. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ مسلمان کے لیے تو بھائی جان ایک بلیف سسٹم ہے, وہ کام ہی نہیں کرتا آخرت, امت, اپنی ذات اور ایک سسٹم کی سینکٹیٹی کو ایکچولائز کرنے کے بغیر تو وہ سوچتا ہی نہیں. وہ تجارت کرتا ہی نہیں ہے سوائے اس سوچ کے کہ بھائی اس کا ایک سسٹم کو فائدہ ہونا. سسٹم اورینٹڈ آدمی ہوتا ہے ایک مسلمان, میکرو اورینٹڈ آدمی ہوتا ہے ایک مسلمان, جنیرکس اورینٹڈ آدمی ہوتا ہے ایک مسلمان. وہ اپنے جز کو اپنے کل سے مائنس کر کے انفرادیت اور انڈیویجولزم کا شکار ہی نہیں ہوتا کبھی. یہ ہے یولو کا ایک سب سے بڑا پولو. وہ یولو کا سب سے بڑا پولو یہ ہے کہ اس کے جز کے اندر کل ہے ہی نہیں, وہ کسی کل سے نہیں جڑا ہوا, وہ کسی میکرو سے نہیں جڑا ہوا, وہ کسی نظام سے نہیں جڑا ہوا, وہ کسی وہ فری لانس ہے, وہ ایسا فری لانسر ہے جو کسی انڈسٹری کا ہی نہیں. فری لانسر بھی کسی انڈسٹری سے جڑا ہوتا. آپ فری لانسنگ بھی بغیر کسی انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے کیسے اپنی ایک انڈیویجول فری لانسنگ کر سکتے ہیں؟ یہ تو پیور, یہ کوئی فریڈم تھوڑی ہے, یہ تو ایسا ریبیلین ہے, ایسا ریبیل ہے کہ اس نے یہ تو کل کو. اچھا بہرحال, اب اس کے اندر میری تیسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی بھی جینی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ اس میں سے آپ راحت کا کوئی مقام نکالو, آپ 15 دن کی ویکیشن کے بعد پھر تھک جاؤ گے. بالکل ایسے ہی. آپ ایک درخت کو دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے. آپ کیریبین آئیلینڈز میں ویکیشن کرنے جا رہے ہو, آپ لا آف ڈیمینشنگ مارجنلٹی, the more you consume the lesser the utility gets. آپ پانی کا ایک گلاس 4 بار پیو گے, یوٹیلیٹی کم ہو جائے گی. آپ فراری میں بیٹھ جاؤ گے, اس کی یوٹیلیٹی کم ہو جائے گی. آپ گاڑیوں میں آپ دنیا کی ہر چیز سے اکتا جاؤ گے. ایک دن آپ کو پھر یا پرپس چاہیے یا پرپس چاہیے, یا آپ کو پھر پرپس چاہیے ہوگا, یا آپ کو ہنٹنگ چاہیے ہوگی, یا آپ کو ویژن چاہیے ہوگا, یا آپ کو ہوپ چاہیے ہوگا. کیونکہ یہ ساری سیبوٹاج ہو جائیں گے اگر آپ, اور اس گلوبل میڈیا کا اور اس سوشل میڈیا کا جس میں آج ہم بھی اپنا حق پھیلانے کے لیے آتے ہیں, اس کا ایک نقصان پتہ کیا ہے؟ انہوں نے وقت سے پہلے چیزیں پرووائڈ کر دی ہیں آپ کو. تو جو آپ نے وقت کے ساتھ اپنے نیچرل لائف کے ساتھ ایکسپلور کر کے اس کو ہنٹ کرنا تھا, وہ آپ نے 10-15 سال پہلے کر دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کمپٹیشن بھی بڑھا دیا ہے, آپ نے ہر چیز اس کی عمر سے پہلے ایکسپلوریشن کو کر دی. اس لیے سب چیزیں اب اس سوشل میڈیا پہ ٹی آر پی بڑھانے کے لیے, اپنی ریٹنگز بڑھانے کے لیے آپ کو مزید کنٹروورسی چاہیے, آپ کو مزید جھوٹ چاہیے, آپ کو مزید فحاشی چاہیے, آپ کو مزید دوسرے آرگنز چاہیے
تاکہ آپ کی ریٹنگ, آپ کو مزید ہیومر چاہیے, آپ کو گندہ میمز چاہیے, آپ کو ہر چیز سسٹم سے ہٹ کے چاہیے, کیونکہ آپ نے اتنی دنیا کے لیے اوپن کر دیا ہے کہ وہ جو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ساری چیزوں کو بیلنس کر کے وہ اچیو کرتا تھا, اب آپ نے ایک ٹائم پر اس کو اتنے آپشنز ایک ساتھ پرووائڈ کر دیے ہیں کہ اب کوالٹی جو ہے وہ آنا اتنا مشکل ہو چکی ہے, کیونکہ کوالٹی نے سیچوریٹ کر دیا اس کو. یہ ساری چیزوں کے بیچ کے اندر آپ اکتا جائیں گے. اگر آپ کے پاس اگر آپ اس کے اندر بھی فضول میں جاؤ گے, آپ اکتا جاؤ گے. آپ کو پھر ویژن چاہیے, آپ کو پھر نظریہ چاہیے, آپ کو پھر سوچ چاہیے. تو یہ یولو شولو تو کچھ نہیں ہو سکتا بھجن, یو اونلی لیو ونس. نو, بلکہ اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھا جائے, یس یو اونلی لیو ونس اینڈ یو گوئنگ ٹو بی پنشڈ فار ایور. This is a good concept. Yes. You only live once and you will be punished for eternity. تو you should ask this question to Allah کہ میری ایک زندگی ہے اور میری تا حیات میری, اچھا اس پہ میں دوسری جگہ سے بھی کہتا ہوں, you only live once, YOLO. ٹھیک ہے, YGPF, you get punished forever. ٹھیک ہے, YGPF ہمارا ہونا چاہیے, you get punished forever. اچھا ایون میں اس کو زندگی کے مسائل میں بھی لے کے آتا ہوں. یو ریلیجن سے ہٹ کے بھی بات کر, آخرت سے کانسیپٹ سے ہٹ کے بات کر. فمن زوزی عن النار فہو فی الجنہ فقط. بھائی آپ کو ایک چانس ملا ہوا ہے اس زندگی کے ساتھ, آپ نے جو کرنا ہے فیصلہ کرنا. آپ نے دنیا کے اندر بھی کرنا ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, نوکیا کے یہ الفاظ نہیں تھے جب وہ ختم ہو رہا, I did not know where did I go wrong. اس کو کیا موقع ملا پھر کرنے کا؟ کیا آ سکا وہ اس کے اندر؟ نہیں, کیا آج آ سکا؟ کیونکہ وہ کر رہے تھے بہت عرصے سے, وہ بڑے عرصے سے لگا ہوا تھا. اسٹیو جابس, مائکروسافٹ بھی بہت عرصے سے لگا ہوا تھا. تمہاری بدماشی تھی, تمہارا راج تھا, تمہارا رول تھا. ہر ہاتھ کے اندر 3310, ہر ہاتھ میں 8910, ہر ہاتھ کے اندر نوکیا تھا. کہاں گیا؟ تم نے ہلکی سی لوز لی. کیا اس کے بعد اس کو پھر موقع ملا؟ کیا موقع ملا؟ نہیں ملا. نہیں مل سکا اس کو, نہیں مل سکا سر. ابھی یہ جیف بیزوس نے بھی ٹیک اوور کیا نا ایلون مسک. اب دیکھتے ہیں ایلون مسک کو پھر اوپر آنے کا موقع ملے گا. اتنی فاسٹ گلوبل دنیا میں آپ نے جو ہے, جو اس کے آپ ٹک نہیں سکتے. یہ آپ کے بڑے بڑے میٹ ون کے کانسیپٹس نے آ کے یہ لوکل کسائیوں کا دیکھیں کیا حال کیا. یہ آپ کے بڑے بڑے امتیاز اور سپر مارکیٹس ہیں, یہ کیا کر گئے آپ کے ساتھ. ہمارا جنریٹرز کے پارٹس کا بزنس, سولر آ گیا اب آگے سے, آپ نے پریمپٹ نہیں کیا. یہ الیکٹریکل کارز دیکھیں, یہ پیٹرول گاڑیوں کا کیا حال کریں گے. انہوں نے بخشنا نہیں ہے آپ کو آگے سے. Will it give a second chance? کیا آپ نے جو اپنے گھر کی زندگی برباد کی ہے اور وہ بچے کو ماں باپ نے لڑائیوں سے 10 سال اپنی غلط تربیت سے خراب کیا, کیا آپ اس بچے کو ریٹرن کر سکتے ہیں؟ You only live once کے کانسیپٹ میں نہیں, you only destroy once. Sometimes میں یہ بھی نہیں کہتا کہ برباد ہو گیا تو آباد نہیں ہو سکتا. نہیں, اللہ چانس دیتا ہے, 99 قتل والے کو بھی چانس دیتا ہے. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ہر نقصان کا نیچر یہی ہوتا ہے کہ آپ جتنا بھی. تو اصول حدیث کا ایک قاعدہ نہیں ہے, اصول حدیث کا ایک قاعدہ ہے جو محدثین 1400 سال پہلے لے کے آئے کہ کچھ راوی کی غلطیاں ایسی ہیں جو کمپنسیٹ ہو سکتی ہیں, مگر فحش الغلط وہ غلطی ہوتی ہے راوی کی جو ایک غلطی کرتا ہے اور ساری زندگی حدیث بیان کرنے کے قابل نہیں رہتا.